پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ حاجی غلام علی صاحب بھی موجود ہیں. جی سابق گورنر ہیں کے پی کے. جے یو آئی سے صاحب کا تعلق ہے. نون لیگ اور جے یو آئی نے کے پی اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے، اور نون لیگ اور جے یو آئی نے کے پی کے اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو قرار دے دیا. اور نون لیگ کے وفد نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر جا کر. وہ یہ کہتے ہیں جی غیر آئینی ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا، اور ہم اس عمل کو نہیں مانتے. حاجی صاحب، اس عمل کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ غیر آئینی کیا چیز ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، میں تو اس وقت ملک سے باہر ہوں، امریکہ میں ہوں، جی اور وہاں کی جو بھی سیاسی حالات ہے اور جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا لاہور یا مرید کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ ٹی وی پہ یا آپ کے چینلز وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ان کو پتہ ہوا کہ کیا آئینی ہے اور کیا غیر آئینی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں 2-3 ملکوں کے دورے پر آیا ہوں، اور یہاں کے جو حالات دیکھتا ہوں اور جو پرامن فضا. اچھا، اس زمانے میں حاجی غلامی صاحب، جب خان صاحب کا دور حکومت، وفاق کی بات کر رہا ہوں، وفاق میں جب حکومت تھی، کے پی میں تو ان کی تھی حکومت. جی وفاق، میں کہتا ہوں کہ وفاق اور صوبے اور سیاسی جماعتیں مل کر ملک کو ایک اچھے ڈگر پر جانے کی کوشش کرے، اور ہم کب تک کہ ایک دوسرے کو اس طرح نیچے دکھائیں گے اور نہ مانیں گے. بالکل. میرے خیال میں ریاست جو ہے اپنا کردار ادا کرے، ریاستی ادارے اپنے کردار ادا کرے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم سب نے خیر بات کہنا ہے، اور ایک نئے سنہرے مستقبل کی طرف اپنے بچوں کو لے جانے کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے. سر، انتخاب ہوا اور اس میں انتخابات میں آپ بھی اور جتنی بھی جماعتیں سب حصہ لیتی، اور ظاہر 90 ووٹ لیے آج کے پی کے نئے سی ایم صاحب نے. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے جو آزاد قرار دے دیے گئے ہیں. آپ ظاہر ووٹ تو ان کے زیادہ ہیں، آپ ہار جاتے، لیکن کم از کم یہ ہوتا کہ جمہوریت کی مضبوطی ہوتی کہ ہاں یار سب نے حصہ بھی لیا اور ان کو مبارکباد دی جاتی جیتنے کے بعد. لیکن اب معاملہ یہ چلا گیا عدالت تک، اب پھر اس کو مزید آگے جائے گا. اس سے جمہوریت مضبوط تو نہیں ہوگی؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جمہوریت تو خیر جب پاکستان بنا اس دن سے جمہوریت کو زندہ درگور کیا گیا. ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کس طرح ختم ہوئی؟ راتوں رات اکثریت جماعت اقلیت میں تبدیل ہو گئی. لیکن اب یہ ہماری ہمارے لوگوں کا کام ہے، ہمارے سیاسی جماعتوں کا کام ہے. اب کل عدالت فیصلہ کر لے گی، چونکہ کیس عدالت میں اس پہ تبصرہ بھی مناسب نہیں سمجھتا، لیکن عدالت نے میرے خیال کل تک ان سے جواب مانگا ہے، تو عدالت فیصلہ کر لے گی. تو عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا میرے خیال میں پھر وہی ہوگا کہ غلط ہے اور ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ کر لے کہ کس کے پاس اکثریت ہے یا غلط ہے یا ٹھیک ہے. سر، کس کے اس پاس کا ایک اکثریت ہی ہے علاج ہے یہ کہ تو بڑی بڑھیا واضح ہے. سر نو الیکشن ہو جائے. حاجی صاحب، جی یہ تو واضح نہیں ہے کہ اکثریت کس کے پاس ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے. نہیں، یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس کے پاس اکثریت ہے، لیکن اگر وہ اکثریت جیلی ہے تو پھر قومی اسمبلی بھی جیلی ہے، پھر باقی اسمبلیاں بھی جیلی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اثر نو الیکشن کرائے، اور جو اس کو بھی قوم منتخب کرے اس کو حکومت سپرد کرے، تاکہ ہم ترقی کے منزل کے لیے روانہ ہو سکے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لاہور میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا، کون ریسپانسیبل ہے اس کا؟ آخر کوئی ہے؟ 30-40 لاش سڑکوں پر لاہور میں مرید کے میں پڑی ہے، کون ذمہ ہے؟ دہشت گردوں نے مارا ہے. تو یہ چیزیں ابھی دیکھو اگنور کرنی ہوگی، اور ہمیں حقیقی جمہوریت کی طرف جانا ہوگا. نقوی صاحب، حاجی غلام علی صاحب جو بات کر رہے ہیں بات تو درست ہے کہ سب کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور جمہوریت کو مضبوط بھی کریں اور ایک دوسرے کو تسلیم بھی کریں. سچ نہیں کہہ رہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا تو نام ہی نہیں لیا انہوں نے. کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ الیکشن میں حصہ لیے بغیر ہی قابض ہوتی ہے. باقی جماعتوں کو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. لوگوں کی مرضی کہاں آئی؟
جمہوریت تو یہ کہتی ہے کہ جس کو عوام چنے اس کو اقتدار دے دو. حاجی صاحب نے یہ تو کہا کہ پاکستان کے اندر جب سے یہ بنا ہے جمہوریت نہیں ہے، تو بھائی یہ نظام کو کیا نام دیں گے؟ اسے کہ کہتے تو یہ جمہوریت ہے اس کو. ابھی آپ کی دوسری پارٹیسپینٹ کہہ رہی تھی کہ یہ جمہوری نہیں ہے. اس ملک میں آئین کی جتنی عزت ہوتی ہے وہ آپ کی پچھلی پارٹیسپینٹ بڑی ہے کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی تھی. جب اسمبلی نے چیف منسٹر نے ریزائن کر دیا تو ان سے پوچھیں کہ آئین کیا کہتا تھا، کتنے دن میں الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا اتنے دن میں الیکشن ہوئے؟ اس وقت ان کو آئین کی کتاب کو لپیٹ کے انہی نے کہیں اور چھپا دیا تھا. تو جب ان کی مرضی آتی ہے یہ آئین اٹھا لیتے ہیں، اور جب ان کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں کسی اور آرگیومنٹ پہ. کنسسٹنس نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کی پرائرٹی ہونی چاہیے. جب تک آئین کی پرائرٹی نہیں آئے گی، رول آف لا نہیں ہوگی، جوڈیشری کیا ہوگی؟ جوڈیشری نقوی صاحب کیا مذاق ہو گئی ہے. آپ نے جو خود کہا کہ جی جوڈیشری مذاق ہے اس وقت. آپ نے کہا کہ جی ججز انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اچھا یہ سوال انہوں نے بھی اٹھایا آپ ہے کل کوئی بھی فیصلہ نکلوا لیں، ہم تو ایک میکینکس پوری کر رہے ہیں کہ نظام کو اور ایکسپوز کرتے جائیں گے. بات یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی جو اسٹے دیا گیا غلط دیا گیا، جمہوری عمل کے خلاف ہے. لیکن ان کی بھی مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں حکم کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے خلاف خود بتحاشا باضمیر ججز جو ہیں کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے. لیکن آپ دیکھیں تو ان ججز کے ساتھ نہیں. تو نقوی صاحب آپ کو اگر جیسے کل بلا لیا انہوں نے، کل 14 اکتوبر ہے، 15 کو گورنر صاحب نے کہا تھا میرے پاس آئیے اور بات ہوگی وہاں استعفے کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کا اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے کہ کیونکہ آزاد ہو گئے کسی اور کو ووٹ نہ دے دیں اس لیے جلدی کر رہے تھے آپ لوگ؟ نہیں بھائی، ہمیں اعتبار ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے جو کہ ظالم ہیں، جو ماضی میں بھی ظلم کرتے آئے ہیں، جنہی نے 26 نومبر کیا، جنہی نے 26ویں آئینی ترمیم لے کے آئے، جنہی نے 13 اکتوبر کا ثانیہ بھی کیا، جدھر ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ 300 کے قریب لوگوں کو مار دیا پنجاب پولیس نے، اور 2000 زخمی ہے. یہ کیسا ملک ہے؟ میڈیا بالکل خاموش ہے، بلیک آؤٹ. اور جو تصویریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتا. انفیکٹ جو جواب آیا ہے وہ جو ہے باقاعدہ تعریفیں ہو رہی ہیں کہ پنجاب پولیس نے زبردست کام کیا ہے. جی آئی جی صاحب کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں آپ. حاجی صاحب میں آئی جی صاحب کی نہیں، میں ابوزورہ کی بات کر رہا ہوں، جی تاغر کی بات کر رہا ہوں، طلال چودھری کی بات کر رہا ہوں. پنجاب حکومت میں تو ظاہر ہے اس میں بڑے سوال ہیں جو بھی ثانیہ ہوا ہے. یہ حاجی صاحب اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں سارے منظرنامے کو؟ دیکھیں صورتحال انتہائی کشیدگی ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا حالات چونکہ بہت ہی ناگفتگو ہو چکا ہے، ایک دوسرے ملکوں پہ حملہ ہو چکا ہے. ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ہے، اور پھر جو رہی صحیح کثر ہے وہ سیاسی عدم استحکام پورا کر رہی ہے. پھر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو میرا خیال میں اگر کوئی بھی پاکستانی وہ ان سب حالات پہ نظر دوڑائے تو اس کا دل خون کے آنسو روئے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی کو دفن کر دیں اور ایک نئے پاکستان کی طرف ہم چل پڑے. قانون، آئین اور عدلیہ ہر ایک اپنا اپنا رول ادا کرے. اس میں سر سب کو پھر ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ریاستی اداروں، ہم سب ایک میں پاکستانی ہوں، ریاست ہماری آن ہے، اس کے ادارے ہماری جان ہے. لیکن جمہوریت اگر اس ملک میں جمہوری عمل ہے، آئین جمہوریت کی ہم سے مطالبہ کرتا ہے، قوم جس کے پاس ہو آزادانہ منصفانہ ایک بار الیکشن کرائے اور یہ چیز کو ایک ٹریک پہ ڈالے تاکہ یہ چیزیں ختم ہو کے ڈالی ہوئی ہے، فلانا ہوا ہے. بالکل. یہ تو لیکن سر یہ ہوگا کون؟ یہ آپس میں تمام جماعتیں بیٹھیں گے، آئی صاحب تو ہوگا. لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ کے پی کے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے یا مذاکرات ہونی چاہیے. آپ کی پارٹی اور آپ کا موقف کیا ہے؟
دیکھیے میرا خیال میں ایسا ہے نا کہ یہ میرے کہنے سے یا آپ کے سوال کرنے سے یہ بات مزید بگڑے گی. اس سے اچھی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور جو بھی ہمارے ریاست کے لوگ اس ایشو میں مبتلا ہو اور ایک بریفنگ دے دے اور ایک فیصلہ یونانیمس ہو جائے کہ بھائی ہم نے آپریشن کرنا ہے تو آپریشن کے خد و خال کیا ہوں گے, کس کے خلاف ہوگا. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کہے میں آپریشن کرتا ہوں, صوبائی حکومت کہے میں آپریشن کی اجازت نہیں دیتا ہوں, تو اس سے تو انارکی پیدا ہوتی ہے. بالکل. اور اگر دہشت گردی کے خلاف آپریشن ریاست کرتی ہے, ریاستی ادارے کرتے ہیں, تو آپ کو سامنے کچھ بتا دے گا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جس طرح انڈیا کے ساتھ ابھی جو 5-6 دنوں کی جنگ ہوئی, کس طرح پوری قوم منظم تھی اور ریاست کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ کڑی رہی. بالکل. اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہر چیز مشاورت سے ہونی چاہیے. اور میں تو ابھی یہ 1 مہینہ باہر گزارا, مجھے تو درد ہو رہا ہے کہ اپنے ملک کو دیکھ رہا ہوں اور ادھر دیکھ رہا ہوں. ہمارے بچے بے روزگار, مہنگائی کے مارے, کوئی پرسان آل نہیں. تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور اپنی ریاست کو, اپنے ملک کو ترقی دینے کے سوچ اپنانی چاہیے. اقتدار آنی جانی چیز ہے, آج کسی کو کون منتخب کرے گا, 5 سال بعد کسی اور کو منتخب کر لے گا, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جب آئین نے اجازت دی ہے کہ عوام سے پوچھے اور عوام جس کو ووٹ دے دے تو بس ٹھیک ہے, ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صوبے شاہد صاحبہ, فردوس نقوی صاحب, تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور آغاز ہم نے یہ سے کیا تھا کہ سہیل آفریدی نئے جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں 90 ووٹ انہوں نے لیے, لیکن اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا اور پھر انہوں نے حلف برداری تقریب ہونی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان وہاں چلے گئے معاملہ, پھر وہاں جا کے معاملہ لٹکا اور پھر پشاور ہائی کورٹ تک پہنچا. پشاور ہائی کورٹ میں ان کی سنوائی ہوئی, لیکن وہاں سماعت ملتوی کر دی گئی ہے کل تک. اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا مزید معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ آئینی بحران کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ آتا ہے پشاور ہائی کورٹ سے, اور پھر کس طرح سے صوبہ اور ملک آگے بڑھتا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت.